العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حضرات گرامی قدر، کل کے پروگرام میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے تفصیلاً آپ گفتگو سن چکے ہیں، اور کس طرح مسلمانوں میں اس امت میں فتنوں کا آغاز ہوا اس حوالے سے بھی آپ نے گفتگو سن لی. ہمارے کورس کا عنوان ہے دفاع صحابہ و اہل بیت کورس. صحابہ کرام اور اہل بیت، ان سے محبت کرنا اور ان کا دفاع کرنا یہ ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے صحابی کسے کہتے ہیں اور اہل بیت میں کون کون سے افراد شامل ہیں. اس عنوان کو ہم نے اپنے اس کورس میں اس لیے بھی شامل کیا کہ ہمارے معاشرے میں عموماً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دینی تعلیم سے، دینی لوگوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے ان کے مفاہیم بہت زیادہ خراب ہیں. میں نے ایک آدمی کو جو ظاہراً بڑا دیندار نظر آتا ہے، میں نے اس سے پوچھا اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اس نے مجھے یہ جواب دیا اہل بیت سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ 5 افراد اہل بیت میں شامل ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی اہل بیت ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں. تو آج کے انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا حقیقی اہل بیت ہیں کون، اور کس طرح پراپوگنڈے کے ذریعے سے جو اصلاً حقیقی طور پر اہل بیت ہیں ان کو اہل بیت سے نکال دیا گیا. تو سب سے پہلے میں آتا ہوں صحابی کی تعریف کی طرف. صحابی عموماً جو ہمیں معلوم ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، آپ سے ملاقات کی، وہ صحابی ہوتا ہے. تب ہم دیکھتے ہیں ائمہ کرام نے صحابی کی تعریف کیا کی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اصول السنہ میں صحابی کی تعریف کرتے ہیں کل من صحبہ سنۃ او شہرا او یوما او ساعۃ، ہر وہ آدمی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا، چاہے وہ 1 سال کے لیے ہو، 1 مہینے کے لیے ہو، 1 دن کے لیے ہو یا 1 گھڑی کے لیے ہو، جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پا لیا ورآہ، اور آپ کا دیدار کر لیا، فہو من اصحابہ، وہ آپ کے صحابہ میں سے. اسی طرح محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ اس کی تعریف کرتے ہیں من صحب النبی او رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ، جس نے رسول اللہ کی صحبت پائی یا آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، وہ آدمی آپ کے صحابہ میں سے. بہت سے ائمہ کرام نے تعریفات کی ہیں، ان کے الفاظ تو مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ان سب کا مفہوم ایک ہے، جس کو ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں جمع کر دیا. ان کے الفاظ ہیں اصح ما وقفت علیہ من ذلک. صحابی کی تعریف میں جو مجھے صحیح تعریف اور جامع تعریف معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے ان الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ. صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی، ومات علی الاسلام، اور اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، وہ صحابی ہے. کیا شرط لگائی ہے؟ ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہے، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا. وہ لوگ جنہوں نے ظاہراً اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی پر حقیقی ایمان نہیں لے کر آئے اور نفاق کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ان پر صحابی کی تعریف لاگو نہیں ہوتی. آگے فرماتے ہیں فَيَدْخُلُ فِي مَنْ لَقِيَهُ مَنْ طَالَتْ مَجَالِسَتُهُ لَهُ أَوْ كَثُرَتْ، جس نے لمبی مدت آپ کی صحبت پائی یا کچھ وقت کے لیے صحبت پائی، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں شامل ہے. وَمَنْ رَوَى عَنْهُ أَوْ لَمْ يَرْوِ، جس نے آپ سے کوئی حدیث بیان کی یا نہ کی، صرف اللہ کے نبی کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، وہ صحابی کی تعریف میں شامل ہے. وَمَنْ غَزَا مَعَهُ أَوْ لَمْ يَغْزُ،
آپ کے ساتھ جہاد کیا ہے یا جہاد نہیں کیا، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، وہ صحابی کی تعریف میں شامل ہے۔ وَمَنْ رَآهُ رُؤْيَةً وَلَوْ لَمْ يُجَالِسْهُ، چاہے ایک لمحہ ایک جھلک اللہ کے نبی کی دیکھی ہے، صحبت نہیں پائی ہے، وہ بندہ بھی اللہ کے نبی کے صحابہ میں شامل ہے۔ وَمَنْ لَمْ يَرَهُ لِعَارِضٍ كَالْعَمَى، یا کسی آدمی نے کسی عارضے کی وجہ سے اللہ کے نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے لیکن ملاقات ہو گئی ہے، وہ بھی صحابی کی تعریف میں شامل ہے۔ امام اسفرائینی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، الصحابی من اجتمع بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك ولو تخلله ردة۔ انہوں نے ایک اضافہ کیا، باقی تعریف وہی ہے، اور وہ اضافہ یہ ہے اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آیا، اللہ کے نبی کا دیدار کیا، آپ سے ملاقات کی، صحبت پائی، پھر مرتد ہو گیا لیکن اللہ نے دوبارہ توبہ کی توفیق دی، دوبارہ اسلام کو قبول کر لیا، وہ بھی صحابہ میں شامل ہے۔ وَلَوْ تَخَلَّلَهُ رِدَّةٌ، اگرچہ درمیان میں ارتداد بھی آ گیا ہے لیکن بعد میں سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، توبہ کر لی، اللہ کے نبی نے، اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا، وہ بھی مسلمان ہے اور وہ بھی صحابہ میں شامل ہے۔ یہ تو میں نے صحابی کی تعریف آپ حضرات کے سامنے کر دی۔ جتنے بھی فضائل آپ نے سنے اور جو فضائل آپ صحابہ کرام کے اس کورس میں مزید سنیں گے، وہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جس آدمی کے اوپر یہ تعریف فٹ آتی ہے، چاہے وہ شروع اسلام میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ہو، چاہے آخری نبی علیہ السلام کے زندگی کے سال میں اسلام قبول کرنے والا ہو، چاہے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والا ہو، چاہے غزوہ بدر کے بعد، غزوہ احد کے بعد کسی بھی وقت اسلام قبول کیا، وہ صحابی کی تعریف میں شامل ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، نعوذ باللہ، انہوں نے تو ظاہراً اسلام قبول کیا تھا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، جتنے صحابہ کے فضائل قرآن مجید میں، احادیث میں موجود ہیں، وہ ہر اس مسلمان کے لیے ہیں جس نے اسلام کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا۔ کل آپ نے ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب حفظہ اللہ سے حدیث سنی، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس نے چند سوال کیے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اور جانے لگا، گرا اپنے اونٹ سے، اس کی گردن ٹوٹی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں فرشتے اس کو جنت کے پھل کھلا رہے ہیں۔ کتنی دیر صحبت پائی ہے؟ ایک لمحہ، چند منٹ کے لیے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہے، چند دین کی باتیں سنی ہیں، ابھی ان پہ عمل بھی نہیں کیا، صرف عمل کا ارادہ کیا ہے تو اللہ نے وہ فضیلت عطا کر دی ہے، تو صحابہ کی فضیلت۔ اس لیے ہجرت کے بعد اسلام قبول کرنے والے، بدر کے بعد اسلام قبول کرنے والے، کسی بھی موقع پہ اسلام قبول کرنے والے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جتنے لوگ مسلمان ہوئے تمام کے تمام صحابہ کی تعریف میں شامل ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کے اوپر اعتراض کرنے والا، ان میں سے کسی ایک کے ایمان پہ شک کرنے والا، وہ شرف صحابیت کے اوپر تنقید کرتا ہے۔ اور ہم صحابہ کرام کا اکرام، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا دفاع، ان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کا دفاع کیا ہے، اللہ کے نبی نے ان کا دفاع کیا۔ اس لیے جس کے لیے صحابی ہونا ثابت ہو جائے اس پر ذرا تعدیل نہیں ہوتی، بلکہ الصحابۃ کلھم عدول، امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اجماع ہے، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ دنیا میں کتنے کتنے القاب لوگوں کو دیے جاتے ہیں، کسی کو علامہ کہا جاتا ہے، شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، کتب ابدال، کیا کیا القاب دے دیے جاتے ہیں۔ صحابی ایک ایسا لقب ہے جس کے بعد کسی لقب کی ضرورت نہیں رہتی۔ صحابہ کرام کے لیے صرف صحابی ہو جانا ہی تمام القاب کے اوپر بھاری۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام کسی ایک صحابی پہ طعن کرنے والا ہمارے نزدیک وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ مجھ محمد سے نفرت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من یبغضہم ابغضہ اللہ، جو بندہ ان سے نفرت کرتا ہے اللہ بھی ان سے نفرت کرتا ہے۔ تو ہم مسلمان بھی ان سے نفرت کرتے ہیں جو کسی ایک صحابی کے بارے میں دل میں بغض رکھتے ہیں۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، صحابی کی تعریف کے بعد چند تنبیہات ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی ایک صحابی کی تنقید کرنا تمام صحابہ کی تنقید کرنے کے مترادف ہے۔
کسی ایک صحابی پر تنقید کرنا اسلام پر تنقید کرنا ہے. کسی ایک صحابی پر تنقید کرنے والا ہمارے نزدیک زندیق ہے. اور یہ میں نے نہیں کہا، امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق. جب کسی آپ ایک آدمی کو دیکھیں وہ کسی ایک صحابی کی تنقید کر رہا ہے، فاعلم انه زندیق، جان لو وہ آدمی زندیق ہے. اور وہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ وذلك ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن عندنا حق، اس لیے کہ اللہ کے نبی بھی ہمارے ہاں سچے ہیں، حق ہیں، اللہ کا قرآن بھی ہمارے ہاں حق ہے. وانما ادى الينا هذا القرآن والسنن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم تک اس دین کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پہنچانے والے کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس واسطے کو مجروح کر دیا جائے ہمارے دین کی بنیاد گر جاتی. اس لیے وہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يُجَرِّحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ. یہ جو لوگ صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں ہمارے دین کی بنیاد کو گرا دیں، اور یہ لوگ جرا کے مستحق ہیں تو صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور بات ہے، کل بھی اس کے بارے میں اظہار کیا. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑیں، ہم باقی سب کا اکرام کرتے ہیں. کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کی تعریف پہ فٹ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ تو جتنے صحابہ کرام کے لیے فضائل ہیں سارے کے سارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فضائل موجود ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر فضائل بھی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ اس کو ہدایت والا بھی بنا دے اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت دے. اور اسی طرح ربیع بن نافع الحلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں معاویہ ستر لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاذا کشف الرجل الستر اجترأ علی ما وراءہ. معاویہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے درمیان ایک پردہ ہے، جو بندہ اس پردے کو پھاڑتا ہے پھر وہ کسی صحابی کو نہیں چھوڑتا. اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. ہم اس لائن کو کراس کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دیتے. اس لیے میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ نظریہ ہے، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تنقید کرتا ہے، ان کی تنقید کرتا ہے، ان کے ایمان پر شک کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے اس کا ایمان قبول نہیں ہے. میں اس بندے کو منافق اللہ کے نبی کی زبان سے سمجھتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا صحابہ کرام سے نفرت کرنے والا، بغض رکھنے والا منافق آدمی ہے. اس لیے میں اس کو سچا مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح ایک اور بات ہے، تمام اہل بیت جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا دیدار کیا، اللہ کے نبی کی صحبت پائی، اللہ کے نبی سے ملاقات کی، وہ تمام کے تمام فضائل جو صحابہ کرام کے لیے ہیں ان اہل بیت کے لیے بھی ہیں، اور اہل بیت کے لیے چند دیگر فضائل بھی ہیں، اور وہ انشاءاللہ فضائل اپنی جگہ پر بیان کیے جائیں گے. اس لیے صحابہ کرام کے تمام فضائل اہل بیت کو بھی شامل ہیں. یہ چند تنبیہات کی صحابی کی تعریف کے بعد اب آتا ہے ہمارے آج کے اس ٹاپک کا دوسرا رخ، اور وہ ہے اہل بیت کون ہے. اہل بیت لوگوں نے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا، اہل بیت کا مفہوم بگاڑ کر صرف 4 افراد 5 افراد تک محدود کر دیا. اب ہم نے اپنے شرعی مفاہیم کس سے لینے ہیں؟ اللہ کی کتاب سے لینے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے لینے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اللہ کی کتاب میں اہل بیت سے مراد کون ہے. لغت میں اہل بیت یہ مرکب ہے، اہل البیت گھر والے. اہل بیت کا اردو میں عام فہم ترجمہ ہے گھر والے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں گھر والے، اس سے مراد بیوی بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، اور دیگر افراد بھی ہوتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ احکم الحاکمین نے اہل بیت کا لفظ بیوی کے لیے بکثرت استعمال کیا. سب سے پہلے ہمارے سامنے دلیل ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ کے نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں انہیں چاہیے اپنے گھروں میں ٹکی رہیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت اولا کی طرح بناؤ سنگار نہ کریں.
وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ نمازیں قائم کریں، وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے ان بیویوں سے جو اہل البیت ہیں اللہ گندگی کو پاک کر دے، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ ان کو پاکیزہ کر دے. پہلے بھی پاکیزہ ہیں، اللہ مزید پاکیزہ کرنا چاہتا ہے. ان آیات سے تمام مفسرین کا اتفاق ہے، ان سے مراد نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات مراد ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، صرف 5 لوگ شامل ہیں. اس آیت سے پچھلی آیت کو دیکھا جائے، اللہ حکم الحاکمین نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کیا کہ مخاطب فرمایا اے میرے نبی کی بیویوں، اے میرے نبی کی گھر والیوں، اور پھر اللہ نے یہ تمام احکامات دیے. اور اس آیت کے بعد آیت نمبر 34 میں بھی اللہ حکم الحاکمین یہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے قرآن کی حدیث کی، ان کو یاد کرو. تو حضرات گرامی قدر، ان آیتوں کے سیاق و اسباق سے یہ معلوم ہوتا ہے ان آیتوں میں مراد اہل بیت سے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، ہماری مائیں. جو بندہ ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شمار نہیں کرتا وہ ان آیات کا انکار کرتا ہے. حضرات گرامی قدر، مفسرین کی طرف دیکھا جائے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ صحابی جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی اے اللہ اس کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم سکھا دے، اس کو دین کی فقاہت اور سمجھ بوجھ عطا فرما. وہ فرماتے ہیں نزلت فی نساء النبی خاصتاً، یہ آیت خاص طور پر اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی. اس کے بعد حضرت اکرمہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں من شاء باہلتہ انہا نزلت فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ چاہتا ہے میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ آیتیں اللہ کے نبی کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں ھذا نص فی دخول ازواج النبی فی اہل البیت ہا ہنا، اس مقام پر ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل کرنا یہ نص ہے، یہ آیت ان کو ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل کرنے کے بارے میں نص ہے. لِأَنَّهُنَّ سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ، اس لیے کہ اس آیت کا سبب نزول ہی ازواج مطہرات ہے. حضرات گرامی قدر، کچھ لوگ اس آیت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس آیت میں تو مذکر کی صیغے استعمال ہوئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کم کا صیغہ مذکر کا اہل البیت ویطہرکم، یہاں پہ بھی کم کا لفظ آیا، لہذا جی یہ مذکر کے لیے ہے، بیویاں تو مؤنث ہوتی ہیں، ان کے لیے اہل بیت میں شامل کرنا یہ ممکن ہی نہیں. حضرات گرامی قدر، جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یہ لوگ یہاں تو عربی لغت سے ناواقف ہیں یا دین دشمنی میں یہ کام کرتے ہیں. حالانکہ اگر عربی اسلوب کو دیکھا جائے، سیاق و اسباق کو دیکھا جائے تو ازواج مطہرات کے علاوہ کوئی مراد ہی نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں 3 دفعہ اہل البیت کا لفظ آیا. کتنی دفعہ آیا؟ صرف 3 دفعہ اہل بیت کا لفظ ہے، اور تینوں دفعہ کسی مرد کے لیے نہیں آیا، اور تینوں جگہ پر عورتوں کے لیے آیا ہے اور ساتھ مذکر کی ضمیریں آئی ہیں. سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 73 ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتے آتے ہیں اور ان کو اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی بشارت سناتے ہیں. ان کی بیوی تعجب کرتی ہے کہ اتنے بڑھاپے میں مجھے اولاد کہاں سے ملے گی؟ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت ہو اے اہل بیت. کس کو اہل بیت کہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو. اور صیغہ کون سا استعمال کیا ہے؟ علیکم، مذکر کا صیغہ استعمال کیا. اس کے بعد آئیے دوسرا مقام ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے سورۃ القصص آیت نمبر 12 ہے، جب ان کی ماں نے لکڑی کے ایک تابوت سے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور پانی میں بہا دیا. فرعون کے محل میں پہنچ جاتا ہے، کسی عورت کا دودھ پینا گوارا نہیں کرتا. ان کی بہن کیا کہتی ہے؟ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. اس نے 2 لفظ مذکر کے استعمال کیے. کیا میں تمہاری اس عورت کی طرف، اس گھر والوں کی طرف رہنمائی نہ کروں جو اس بچے کی پرورش بھی کریں گے اور وہ اس بچے کے لیے خیر خواہ بھی ہوں گے؟ اور وہ کون تھی؟ موسیٰ کی والدہ. ان کو اہل بیت کہا گیا
یکفلونہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا، وہم لہ ناصحون بھی مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اس لیے جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں کو عربی لغت کا کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو چاہیے شیخ حسین صاحب سے عربی کی کلاس لیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کے اور بھی کئی جواب دیے جا سکتے ہیں۔ عربی زبان کا یہ اسلوب ہے کہ عربی زبان میں مؤنث کے لیے عموماً کم کی ضمیر استعمال کر لی جاتی ہے، جیسا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم کے اندر استعمال کی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں کئی دفعہ اہل کا لفظ بیوی کے لیے استعمال کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ، جب زلیخا ان کو برائی کی دعوت دیتی ہے اور یوسف علیہ السلام آگے بھاگتے اور وہ پیچھے بھاگتی ہے، اور پھر جب راستے میں دروازے کے اوپر عزیز مصر ملتا ہے تو ان کی بیوی کیا کہتی ہے؟ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا خیال ہے جس نے تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ یہاں پر اہلی کا لفظ عورت کے لیے بیوی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی کے لیے اذ رأى نارا فقال لأهله، اپنی بیوی کو کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے بھی اہل کا لفظ قرآن مجید میں بیوی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس طرح حضرات گرامی قدر، اگر احادیث کو دیکھا جائے، عبداللہ بن ابی نے جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ انہوں نے بدفعلی کی ہے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ممبر پر نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا معشر المسلمین من یعذونی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، کون ہے جو اس آدمی کی خبر لے جس کی وجہ سے مجھے اپنی بیوی کے بارے میں تکلیف پہنچی؟ اور اہل بیتی کون مراد ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور جگہ پر حدیث ہے جب سیدنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا، آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور انہیں جا کر کہا السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر ان کو کیسے مخاطب کیا ہے؟ اہل البیت، بیوی کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ اہل البیت۔ یہ تمام دلائل دینے کا مقصد یہ ہے کہ عربی زبان میں اہل البیت کا لفظ بیوی کے لیے بکثرت استعمال ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں مردوں کے لیے تو استعمال ہی نہیں ہوا۔ اس لیے سب سے پہلے ان آیات کے سیاق و اسباق سے اور عربی لغت کے مطابق اہل البیت کے اندر سب سے پہلے بیویاں شامل ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اہل بیت میں کون شامل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہماری مائیں، ازواج مطہرات۔ دوسرا گروہ حدیث رسول کے اندر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی فادخله۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود تھے، گھر سے نکلتے ہیں، آپ کے اوپر سیاہ رنگ کی اون کی چادر تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، نبی علیہ السلام ان کو اپنی چادر میں داخل کر لیتے ہیں، پھر حسین آتے ہیں، ان کو اپنی چادر میں داخل کر لیتے ہیں، پھر سیدہ فاطمہ آتی ہیں، ان کو اپنی چادر میں داخل کر لیتے ہیں، پھر سیدنا علی بن ابی طالب آتے ہیں، ان کو اپنی چادر میں داخل کر لیتے ہیں۔ ان چاروں کو شامل کر کے فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما، ان کو بھی پاک کر دے۔ رسول اللہ نے دعا کر کے ان چاروں کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، اور بھی کئی احادیث ہیں جن کے اندر ان چاروں کے بارے میں آتا ہے۔ آیت مباہلہ جب نازل ہوئی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 2404 نمبر حدیث ہے، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ میرے گھر والے۔ حضرات گرامی قدر، ان کو نبی علیہ السلام نے دعا کے ذریعے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اب سوال یہ ہے، کیا ان کو اہل بیت میں شامل کرنا حدیث کے اندر باقی سب کی نفی کر دیتا ہے؟ جب رسول اللہ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، تو کیا ازواج مطہرات کو نکال دیا ان میں سے؟ ہرگز نہیں نکالا۔ اس کی مثال ہمارے پاس موجود ہے، لمسجد اسس علی التقوی، اس کے بارے میں صحابہ کرام آپس میں بحث کر رہے تھے، اس سے مراد مسجد قباء ہے یا مسجد نبوی ہے؟
اور سیاق و اسباق سے آیات سے سب کو معلوم ہے اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس سے مراد ہوا مسجدی ھذا، مسجد نبی مراد ہے۔ تو کیا اللہ کے نبی نے مسجد نبی مراد لے کر مسجد قباء کو اس سے نکال دیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ مسجد قباء بھی تقوی کی بنیاد پر تھی، مسجد نبوی بھی تقوی کی بنیاد پر تھی۔ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، ازواج مطہرات کے ساتھ یہ 4 افراد بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر افراد بھی ہیں، اور اس کے لیے حدیث ہے غدیر خم کے مقام پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعا خما بین مکہ والمدینہ، اللہ کے نبی مکہ اور مدینہ کے درمیان خم مقام پر کھڑے ہوئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں کو نصیحتیں کی اور فرمایا ایھا الناس فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَن يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّ فَأُجِيبَ، اے لوگوں قریب ہے اللہ کی طرف سے فرشتہ پیغام لے کر آئے اور میں اس کو قبول کر لوں اور دنیا سے چلا جاؤں۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور میرے گھر والے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگوں میں تمہیں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ سیدنا حسین بن سبرہ انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا الیس نساؤہ من اہل بیتی، کیا اللہ کے نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں شامل، اللہ کے نبی کی بیویاں بھی شامل ہیں اور وہ تمام افراد شامل ہیں جن پر اللہ کے نبی نے صدقہ حرام کیا۔ تو انہوں نے پوچھا صدقہ کن پہ حرام ہے؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آل علی و آل جعفر و آل عباس و آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، آل عقیل اور آل علی، ان چاروں خاندانوں کے اوپر اللہ نے صدقے کو حرام کیا اور سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا مزید طوالت کرنے کی۔ ان تمام نصوص اور تمام دلائل، اس کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ اہل بیت کے مفہوم کو 4 افراد تک محدود کرنا یہ دین دشمنی کی دلیل ہے۔ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، اہل کساء سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن و حسین، یہ تمام افراد بھی شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق انما بنو ہاشم و بنو المطلب شیء واحد، بنو ہاشم اور بنو المطلب یہ دونوں خاندان بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنے مفاہیم درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ